1/5 ہماری قوم ذہنی بیماریوں کے شکار کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہے کیونکہ اس دوران تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ اگر انفرادی لحاظ سے ہم دیکھیں تو لوگوں کو معیار زندگی بہتر ہوئی ہے، تو کیوں اس میں اضافہ ہوا ہے؟ اصل میں صافی صاحب جو ذہنی بیماریاں بڑھنے کے رجحان میں بڑے بڑے جو فیکٹرز ہیں وہ ٹاپ فیکٹرز کی باتیں ہم کرتے ہیں. پہلا فیکٹر سٹیٹ ہے. ہماری سٹیٹ کی جو پالیسی ہے، سٹیٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے بالخصوص ایک ہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک جماعت کی جنگ. اسٹیبلشمنٹ اور جماعت کی جنگ نے پاکستان کے ہر موضوع کو ختم کر دیا. میں دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں صافی صاحب، میں پچھلے کہہ لیجیے 6 ماہ میں 7 ملکوں کے اندر گیا ہوں. دنیا میں ڈیبیٹ جو ہے نا وہ کامن مین ڈیبیٹ کر رہا ہے، نئی کتاب کون سی آئی ہے، فیملی میری کیا کر رہی ہے، دنیا میں نے 5 دن کام کرنا ہے، 2 دن ریسٹ کیسے کرنا ہے، کمانا ہے کھانا کیسے ہے، لگانا کہاں پر ہے، دنیا میں نئی ریسرچ کیا ہو رہی ہے. دنیا کے موضوعات جو ہیں وہ یہ ہیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی موضوع ہے اور وہ موضوع ہے سیاست. اب اس میں اتنی سپیس ہے سننے والوں کی کہ بولنے والوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور نا امیدی جو ہے وہ بانٹنی شروع کر دی ہے. یہ سچا واقعہ ہے. چند دن پہلے صافی صاحب ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا پاکستان ڈوب گیا، پاکستان ڈوب گیا، پاکستان ڈوب گیا. تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا جی وہ فلانا یوٹیوب چینل ہے، میں نے فالو کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ نے غلط چینل فالو کیا ہوا ہے، اس کو ان سبسکرائب کریں اور کوئی امید کا چینل سبسکرائب کر لیں. آپ پاکستان کے اوور آل چیلنج تو ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے یوٹیوبر اور ہمارا سوشل میڈیا اس میں سے ایک بڑی ایسی فورس پیدا ہو گئی ہے جو معاملات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. جھوٹ اتنا بک رہا ہے اور جھوٹ کو سننے والے اتنے خریدار موجود ہیں کہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور جو پرموٹ کر دی جاتی ہے، کمیونیکیٹ اینگلنگ کی جاتی ہے بات کی، وہ بالکل کچھ اور ہوتی ہے. یعنی نا امیدی خریدنے والے بڑھ گئے ہیں. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا کمپیریزن کرنے کی جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں اگلے کی گاڑی کیا ہے، شو آف بہت زیادہ ہے، لوگوں میں کھوکھلا پن ہے. وہ اپنے موبائل سے، اپنی گاڑی سے، اپنے پیسوں کو خرچنے سے، وہ ہیلی کاپٹروں سے موبائل پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹروں سے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم جو ہے وہ یورپ کو لوٹ کے آئے ہیں اور اب ہم واپس آ گئے ہیں میر پور میں، جہلم میں، گجرات میں، اور اب ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہم نے کتنا پیسہ کمایا ہوا ہے. یہ جو رجحان ہے دکھاوے کا، اس نے لوگوں کو محسوس یہ کروانا شروع کیا کہ ہم بڑے غریب ہیں اور دنیا بڑی جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. اس کمپیریزن نے شدید ایک ڈپریشن پیدا کر دیا. تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے، ہمارا جو اوور آل سوسائٹی کے ڈائنامکس دیکھیں، انٹرٹینمنٹ صرف سوشل میڈیا نہیں تھی. انٹرٹینمنٹ تھے فنکشن، انٹرٹینمنٹ تھے میلے، انٹرٹینمنٹ تھی آپ کے فیسٹیولز، وہ ختم ہو گئے ہیں. اوور آل وہ سارے فیسٹیول جو 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تھے، یا ایون آزادی سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ اس کے جو 7 دن ہیں وہ کم ہیں، فیسٹیول زیادہ ہیں، اس کے 30 دن کم ہیں، فیسٹیول زیادہ ہیں، اس کے سال کے 365 دن کم ہیں، فیسٹیول زیادہ ہیں. یہ فیسٹیولز وینٹ آؤٹ کرنے کا بہت بڑا سورس تھے. آپ کے اسٹریٹ سنگرز جو تھے وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے تھے، آپ کو میلے بھی ملتے تھے. ایک بسنت میں مل جاتی تھی جو سیف اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. اس طرح کے میلہ چراغوں، اور ہر شہر کے اپنے اپنے میلے تھے. کتنی ایکٹیویٹیز تھی جو بڑی ہی محدود ہو کے وہ کہہ لیجئے چلی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور اس وقت پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ٹک ٹاک اور انٹرٹینمنٹ کے یہ سورس جو بڑے ہی آپ کو شالو قسم کے اور بڑے ہی کہہ لیجئے کہ آپ ایک کیپسول میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، ٹنل میں چلے جاتے ہیں ذہنی طور پہ اور اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. یہ اتنا بڑھ گیا ہمارے اندر کہ ہمارے بچے آسمان نہیں دیکھتے. میں چند دن پہلے صافی صاحب ایک بیوروکریٹس کا سیشن میں ڈیلیور کر رہا تھا جس میں نے سروے کنڈکٹ کیا. 80% کلاس نے کہا پچھلے 1 سال سے ہم نے چاند نہیں دیکھا، یعنی فل مون جسے کہتے ہیں وہ نہیں دیکھا. 70% کلاس نے کہا کہ ہم نے آسمان، نیلا آسمان بغور 5-10 منٹ بیٹھ کے نہیں دیکھا. ایک بڑی میجورٹی کا انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتایا، ان کی وٹامن ڈی کی شدید ڈیفیشنسی تھی کیونکہ سن لائٹ میں وہ نہیں بیٹھتے. اب اگر ہمارے قومی رجحان اس طرح کے ہیں تو ڈپریشن کیوں نہ پرویل کرے اور کیوں نہ پھر خودکشی کا رجحان بڑھے. شاہ صاحب، معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں اس کا کتنا کردار ہوتا ہے ذہنی صحت کا؟ دیکھیں سر، معاشرہ ہے ہی لوگوں سے، اور لوگ جو ہیں وہ رویوں سے ہیں، اور رویوں کا بڑا گہرا تعلق ذہنی صحت کے ساتھ ہے. اگر ہماری ذہنی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے ایک بڑی مشکل میں آپ چلے گئے. ذہنی صحت زندگی کی اچیومنٹس کو انجوائے کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی فیملی کو انجوائے کرنے کے لیے ذہنی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اللہ کی ایک نعمتوں میں سے نعمت ہے. یہ جو توازن ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ، جو توازن جڑا ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں صافی صاحب آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اس پروگرام کے ذریعے کہ
میں سمجھتا ہوں یہ یونیورسٹیز کے اندر، میں ابھی تک صرف ایک یونیورسٹی میں نے لاہور کی دیکھی ہے، دی یونیورسٹی آف لاہور، جو مائنڈ اینڈ سول کیفے بنا رہی ہے. یعنی کیفے صرف وہ کہتے ہیں جی کھانے پینے کا کیفے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اویس رؤف صاحب جو اس کو ایڈ کریں وہ کہتے ہیں جی مائنڈ اینڈ سول کا کیفے ہونا چاہیے. کہ بچے جو ہیں آج کی 12 کروڑ یوتھ کی 2 نیڈز ہیں، ان کے پاس سوچنے کو کچھ نہیں ہے اور ان کی سول میں وہ انرجی نہیں ہے، وہ سول کی بیداری، روح کی بیداری ان کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اسکول کالجز یونیورسٹی کو بھی اس طرف آنا چاہیے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز رکھائیں جس سے ذہنی صحت کی اویئرنیس پھیلے. اور ہمارے جو یہ 12 کروڑ یوتھ، جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایٹم بم سے بڑا پوٹینشیل 12 کروڑ یوتھ ہے، اگر ان کو ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کو ہم سکلز دیتے ہیں اور ذہنی طور پہ صحت مند بناتے ہیں تو ہم ایک شاندار قوم بن سکتے ہیں. شاہ صاحب، پاکستان میں ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو تو یہاں پر زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں، صدقات دینے والے زیادہ ہے، مذہبی جماعتوں کے ساتھ وابستگان کی تعداد بہت زیادہ ہے، حج عمرے پہ جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ذہنی سکون بھی عطا کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اتنی بڑی تعداد کیوں ہے ذہنی مریضوں کی؟ صافی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے میں، چیریٹی کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن ذرا اس کے بھی حقائق سن لیجیے. پاکستان میں مدد دینے والے بہت زیادہ ہیں، دراصل مدد لینے والے بہت زیادہ ہیں. ہم نے بیکاریوں کی ایک فوج پیدا کر دی ہے اور اس میں ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز بڑی غلط رہی ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں. ہم جب اسٹیٹ نے لنگر خانے کھولنے شروع کر دیے تو وہاں پر کیا ہوگا پھر؟ وہ کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پر ہر چوراہے اور ہر گلی اور ہر شہر کے اندر آپ کو لیبز ملتی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ کے ملک میں آپ ذرا جا کے ڈھونڈیے، جگہ جگہ آپ کو جھولے لال ملتے ہیں، تو یہاں آپ کو ملنگ ہی ملیں گے نا جی آپ کو. تو جو ملنگوں کی تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، بیکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب یہ جو زکوٰۃ ہے اور خیرات اور صدقات ہے، اس میں ایک بہت بڑا ظلم پچھلے کچھ سالوں میں ایسی این جی اوز نے کیا جنہوں نے کہا جی ہمارے باکس میں ڈال دیں. اب وہ غازہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، وہ تصویریں اور ویڈیوز استعمال کرتے ہیں، چیریٹی اکٹھی کر دیتے ہیں. بہت بڑا سوال ہے، یہ اسٹیٹ کے لیے بہت بڑا سوال ہے اور اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. کیا وہ واقعی غازہ میں پہنچتی ہیں چیزیں؟ کیا وہ واقعی سیلاب زدگان تک مدد پہنچتی ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہماری این جی اوز ہیں، انہوں نے لوگوں کو ایک آسانی دے دی ہے کہ باکس میں ڈال دیں. دین کسی این جی او کو انکریج نہیں کرتا. دین تو بڑا سادہ سا اصول بتاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب ہے، ڈھونڈ کے دینے کا زیادہ ثواب ہے. ڈھونڈ کے دینے کا ثواب کیوں ہے؟ جب آپ ڈھونڈ کے دیتے ہیں صافی صاحب تو پھر آپ کو اپنے چچا کے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی، اپنی فیملی کا بھی، اپنے محلے داروں کا بھی. اور یہ جو نظر رکھنا ہے، یہ ایک ایمپتھی پیدا کرتا ہے، یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ، لیکن یہ جن کو نہیں دیا ان کا قصور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اپنے دیے میں سے ان کو شامل کر رہا ہوں، ان کو بھی کچھ دے رہا ہوں. تو یہ ڈھونڈ کے دینے کا مزاج ہمیں انکریج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی این جی او کو دے کے جان چھڑا لیں. اچھا، یہ ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کے موضوع پر بات کرنا عیب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر باقی بیماریاں ہوتی ہیں تو لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے، لیکن اگر اس کو ذہنی مرض ہو تو وہ اس کو چھپاتا بھی ہے اور اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. صافی صاحب، اس کی بہت بڑی وجہ علم کی اور شعور کی کمی ہے، اور اس میں ایک ذمہ داری ہمارے وہ تمام جو ماہر نفسیات کام کر رہے ہیں اور بالخصوص جو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پروفیسر صاحبان پڑھانے والے ہیں، میل فیمیل سب کے سب پی ایچ ڈی اسکالرز ہمارے سائیکالوجی کے، میں ان سے ہمیشہ یہ اختلاف بھی کرتا ہوں اور اعتراض بھی ان پہ کرتا ہوں. انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ نفسیات پڑھاتے بھی اور عملی نفسیات پڑھاتے. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ماسٹر سائیکالوجی کرنے کے بعد بچہ اپنی سائیکالوجی پہ کام نہیں کر سکتا. پاکستان میں ایسے کئی ماہر نفسیات ہیں جن کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت ہے. پاکستان میں کئی ایسے نفسیات کے پروفیسر ہیں جن کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عملی نفسیات نہیں ہے. ہم نے رٹے لگائے کال جونگ کے، سیگمنٹ فرائڈ کے، چیزوں کو یاد کیا اور لوگوں کو بتا دیا. نوٹس زندہ باد ہیں، جی پی اے زندہ باد ہے، نمبر آ رہے ہیں، ڈگریاں مل رہی ہیں، لیکن وہ ایک شعور جو سوسائٹی میں آنا چاہیے وہ شعور وہ نہیں آ پا رہا. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اوپینین میکرز کا بڑا رول ہے. یہ آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ جیو کا آپ کا یہ ٹاپ کا پروگرام ہے اور آپ اس پہ سیاسی موضوعات ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی ہم دوستوں کو موقع دیتے ہیں کہ آئیے شاہ جی آپ بات کریں، کتاب کی بات کریں، کوئی نیو تھاٹس کی بات کریں، کوئی خودکشی کی بات کریں، کوئی ذہنی صحت کی بات کریں. تو یہ جس طرح سے صافی صاحب آپ کی ایک اپروچ ہے، اس طرح میرا خیال ہے تمام اوپینین میکرز کو، وہ لکھنے، بولنے، سوچنے، سمجھنے والے لوگوں کو اس طرح کے موضوعات پہ بھی ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گا اور میرا خیال ہے ختم بھی ہونے والا پروگرام.
وہ واقعہ یہ کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک والدہ پہنچی جن کا بچہ بالکل خود کو ختم کرنے خودکشی پہ وہ کھڑا تھا، اور جب وہ میرے پاس پہنچی تو 3 ان کے ساتھ میں نے صرف نشستیں کی اس بچے کے ساتھ. تیسری نشست کے بعد وہ بچہ خود مٹھائی لے کر آ گیا. اس نے کہا شاہ صاحب مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ میں اپنی جان کا خود ہی دشمن بنا ہوا تھا، اور اگر یہ 3 میٹنگوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو یہ پہلے حل کیوں نہیں ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا کہاں جاتے رہے آپ؟ انہوں نے مختلف لوگوں کے نام لیے، وہ ماہر نفسیات بھی تھے اور ایکسپرٹس بھی تھے. اب پتہ لگا کہ وہ سب چارج کرتے ہیں، دوائی لکھ کے دینا آسان ہے. اس بچے کی سن کوئی نہیں رہا تھا، نہ ماں سن رہی تھی نہ وہ سیکیٹرسٹ سن رہے تھے. وہ وینٹ آؤٹ کرنا، اس کے اندر گلٹ تھا. وہ گلٹ جیسے ہی میں نے سنا اور اسے میں نے کہا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. صافی صاحب اتنا جملہ سننا تھا، وہ دھڑے مار کے رونے لگ پڑا. اس نے کہا کاش یہ جملہ مجھے کوئی سیکیٹرسٹ کہتا. یہ تمام کی تمام گولیاں جو میں کھاتا رہا ہوں اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ میرے پہ بہت زیادہ موجود تھے. یہ ایک جملہ بھی وہ صرف سلیم صافی نہیں ہے سر، بلکہ ساتھ میں کہوں گا بعض اوقات جملہ بھی شافی ہوتا ہے بعض اوقات کمپنی بھی شافی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، بعض اوقات چائے کی پیالی پلانے والا وہ بھی شفا دے دیتا ہے آپ کو. تو ہمیں شفا دینے والوں کی شدید ضرورت ہے اس وقت.